اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں چینل قرآن پاک کی تعلیم، اور آج میں آپ کو احادیث کی روشنی میں درود شریف کی اہمیت کے بارے میں بتاؤں گی۔ حضرت سفیان ثوری نقل کرتے ہیں کہ ایک دن میں طواف کر رہا تھا، میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ہر قدم پر درود پڑھتا ہے اور کوئی چیز تسبیح تحلیل وغیرہ نہیں پڑھتا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے، تو اس نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ میں نے کہا سفیان ثوری۔ اس نے کہا کہ اگر تو زمانے کا یکتا نہ ہوتا تو میں نہ بتاتا اور اپنا راز نہ کھولتا۔ پھر اس نے بتایا کہ ایک بار میرے والد اور میں حج کو جا رہے تھے کہ ایک جگہ پہنچ کر میرے والد صاحب بیمار ہو گئے۔ میں نے علاج معالجے کے لیے کافی کوششیں کیں، لیکن ایک دم ان کا انتقال ہو گیا اور ان کا منہ کالا ہو گیا۔ میں دیکھ کر بہت رنجیدہ ہوا اور انا للہ پڑھی اور کپڑے سے ان کا منہ ڈھک دیا۔ اتنے میں میری آنکھ لگ گئی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک صاحب جن سے زیادہ حسین میں نے کسی کو نہیں دیکھا، اور ان سے زیادہ صاف ستھرا لباس میں نے کسی کا نہیں دیکھا، اور ان سے زیادہ بہترین خوشبو میں نے کہیں نہیں پائی، تیزی سے قدم اٹھائے بڑے چلے آ رہے تھے۔ انہوں نے میرے باپ کے منہ پر سے کپڑا ہٹایا اور اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو اس کا چہرہ سفید ہو گیا، اور وہ واپس جانے لگے تو میں نے جلدی سے ان کا کپڑا پکڑ لیا اور میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے، آپ کون ہیں کہ آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے باپ پر مسافرت میں احسان فرمایا۔ وہ کہنے لگے کہ تم مجھے نہیں پہچانتا، میں محمد بن عبداللہ صاحب قرآن ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ تیرا باپ بڑا گناہ گار تھا، لیکن مجھ پر کثرت سے درود بھیجتا تھا۔ جب اس پر یہ مصیبت نازل ہوئی تو میں اس کی فریاد کو پہنچا، اور میں ہر اس شخص کی فریاد کو پہنچتا ہوں جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر درود کثرت سے بھیجنا چاہتا ہوں، تو اس کی مقدار کتنی معین کروں؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنا تمہارا جی چاہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 1/4؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے اختیار ہے، اور اگر اس پر بڑھا دے تو تیرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ نصف کر دوں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تجھے اختیار ہے، اور اگر بڑھا دے تو تیرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا تو 2/3 کر دوں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تجھے اختیار ہے، اور اگر اس سے بھی زیادہ بڑھا دے تو تیرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، پھر میں اپنے سارے وقت کو آپ کے درود کے لیے مقرر کرتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اس صورت میں تیرے سارے فکروں کی کفایت کی جائے گی اور تیرے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ مشکات میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھ پر درود پڑھا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ پر درود بھیجنا قیامت کے دن پلصراط کے اندھیروں میں نور ہے، اور جو یہ چاہے کہ اس کے اعمال بڑے ترازو میں تلیں تو اس کو چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ 3 آدمی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، کہ جس دن اس کے سائے کے علاوہ کسی چیز کا سایہ نہ ہوگا۔ ایک وہ شخص جو کسی مصیبت زدہ کی مصیبت ہٹائے، دوسرا وہ جو میری سنت کو زندہ کرے، اور تیسرا وہ جو میرے اوپر کثرت سے درود بھیجے۔ ایک اور حدیث میں علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے واسطے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ اپنی مجالس کو درود شریف کے ساتھ مزین کیا کرو، اس لیے کہ مجھ پر درود پڑھنا تمہارے لیے قیامت میں نور ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ پاک ہم سب کو درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔